أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ خواجگان حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیرآبادی قدس سرہ العزیز میرے جد امجد ہیں۔ میرے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید شاہ ماجد حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقسیم ہند کے وقت آپ کے آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین مقرر ہو چکے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بوجوہ انہوں نے ہجرت فرمائی اور میں نے اپنے والدین کریمین کی گود میں ہجرت کی، اور بحمد اللہ اب میں اس دربار کا سجادہ نشین ہوں۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شیخ الاسلام حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیرآبادی رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 19 ذی-القعدہ 1266 ہجری خیرآباد شریف میں ہوا، اور یہ سال 1444 ہجری ہے، یعنی اس سال آپ کا 178واں عرس مبارک مزار اقدس پر، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں وابستگان و متوسلین سلسلہ عالیہ چشتیہ فخریہ سلیمانیہ حافظیہ و ماجدیہ کے لوگ موجود ہیں، نہایت تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ خیر الرسل سید الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بجاوری اور حضور اکرم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور اتباع انسان کو عظیم المرتبت شخصیت بنا دیتی ہے، اور کائنات اس کی مطیع و فرما بردار ہو جاتی ہے، اور ہر دو جہان اس کے لیے مسخر کر دیے جاتے ہیں، اور موت و حیات تک اس شخص کی دسترس میں کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب سی وقار اور بارگاہ خداوندی میں پسندیدہ بزرگ ترین ہستیاں ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ کلام اللہ میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی 30، 31 اور 32ویں آیات ہے، یعنی جن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی استقامت برتی، تو
ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم تمہارے دنیا میں بھی ولی و رفیق ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ موجود ہے جس کا تمہارا جی چاہے اور جو تم مانگو اور طلب کرو۔ یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ خواجگان حضور سیدنا و مولانا حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی سرکار قدس سرہ العزیز کا شجرہ نسب والدین کریمین کی طرف سے بنی فاطمہ سے ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد مولوی سید شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ حضرت خواجہ سید شاہ محمد علی خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی طلب الہی کا از حد شوق تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ انتہائی صغر سنی میں رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے اور یاد حق میں مشغول ہو جاتے۔ یہ حال ذوق و شوق دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ اگر لوگ اس کیفیت سے آگاہ اور باخبر ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نظر بد لگ جائے، اس لیے میں خود رات کے وقت لوگوں کی نظروں سے علیحدہ ہو جایا کرتی تھی۔ نوعمری میں ہی آپ کی پیشانی مبارک سے ولایت و بزرگی کے آثار جھلکتے تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت شاہ کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ ہونہار بیروا کے چکنے چکنے پات، اور کفایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک روشن ضمیر اور واضح کرامات کے مالک بزرگ تھے۔ بچپن میں حافظ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں آنکھوں کی بصارت چیچک کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی۔ ایک روز آپ نے اپنی دایا، وہ جو کھلائیاں ہوتی تھیں بچوں کو سنبھالنے والی، سے فرمایا کہ مجھے دادا میاں یعنی حضرت خواجہ حافظ سید محمد مشتاق صاحب اور چھیدہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر لے چلو۔ دایا نے آپ کا کہنا مانا، آپ کو مزار شریف پر لے گئی۔ آپ نے مزار مبارک سے آواز سنی کہ دادا میاں فرما رہے ہیں کہ کل تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، کل پھر آنا۔ حضرت حافظ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور دوسرے دن پھر اپنی دایا سے فرمائش کی کہ مجھے دادا میاں کے مزار پر لے چلو۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ بھیا تم وہاں جا کے کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ بس دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس اعلیٰ ظرفی کے سبب جو آپ کو حاصل تھی، اصل حقیقت حال سے کسی کو آگاہ نہیں فرمایا۔ الغرض مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور حسب وعدہ اپنی آنکھوں کا نور طلب کیا، اور ماشاء اللہ آپ کی دونوں آنکھیں دوبارہ
روشن ہو گئیں، لیکن آپ نے مزار شریف سے آنے والی آواز کا ذکر کبھی کسی سے نہ کیا، یہاں تک کہ توسع مقدسہ کے آخری سفر میں جس جگہ وہاں قاضی کے مکان پر مثنوی شریف کے درس کے دوران حاضرین کی تعلیم کی خاطر کہ اسرار حق اور خاصان خدا کے راز فاش نہ کرنا چاہیے، اس واقعے کو حافظ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل سے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت حالانکہ ہم بچہ تھے لیکن جانتے تھے کہ بزرگوں کے راز ظاہر کرنا بہتر نہیں ہوتا۔ قبلہ حافظ سید محمد علی شاہ صاحب شیخ الاسلام والمسلمین ایام طفولیت میں بھی شریعت کے کس قدر پابند تھے، اس کا اندازہ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا حسن الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ بچپن میں آپ ایک دن اپنے ہم عمروں اور دوستوں کے ساتھ کسی جگہ پہنچے جہاں بیری کے درخت تھے۔ بچوں نے ان درختوں سے پھل توڑے اور کھائے، لیکن آپ اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جب اس بے رغبتی کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یہ درخت غیر کی ملکیت ہیں، مالک کی اجازت کے بغیر ان کو بھلا میں کیوں کر کھا سکتا ہوں۔ الغرض جب بچپن رخصت ہوا تو قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد علوم شرعیہ کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے خیر آباد شریف میں مولوی احمد اللہ صاحب سے، جو حضرت حاجی صفت اللہ صاحب کے پوتے اور مخدوم نظام الدین عرف اللہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے تھے، شرح وقایہ تک پڑھا، پھر شاہجہان پور تشریف لے گئے اور تحصیل علم میں منہمک ہو گئے اور علوم درسیہ کی تکمیل دہلی شریف میں فرمائی۔ شیخ الاسلام حضرت حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی، صحیح بخاری کی سماعت حرمین الشریفین میں سے کسی ایک مقام پر فرمائی، جبکہ صحیح مسلم کی سماعت توسع مقدسہ میں آپ نے فرمائی۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ سید محمد علی صاحب خیر آبادی قدس سرہ العزیز نے عنفوان شباب میں کثرت کے ساتھ مجاہدات کیے اور سخت ریاضات فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دادا حضرت چیلا میاں صاحب قبلہ قدس سرہ العزیز کے مزار مبارک کے سرحانے موجود ایک حجرے میں چلہ کشی فرمائی۔ اس کے بعد حضرت مخدوم شاہ مینا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر، جو لکھنؤ کے صاحب ولایت بزرگ ہیں، ریاضت شاقہ اس طرح فرمائی کہ نمازیوں اور زائرین کے لیے پانی بھرتے اور پاخانے وغیرہ صاف کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شب جمعہ تھی اور شیخ الاسلام حضرت حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عادت شریفہ کے مطابق تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد پیخانے صاف کر رہے تھے کہ کسی نے اوپر سے رفع حاجت کر دی۔ نجاست آپ کے سر اقدس پر گری، جس سے آپ کا جسم اقدس اور کپڑے اس نجاست سے آلودہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے پیخانے صاف کیے اور حسب دستور غلاظت
سے بھری ٹوکری کو دریائے گومتی میں لے جا کر ڈالا اور غسل و طہارت کے بعد درگاہ شریف آ گئے۔ جمعے کی نماز کے وقت یک بیک آپ کے جسم اطہر سے اس قدر خوشبو پھوٹی کہ مسجد خوشبو سے بھر گئی اور نمازی حیران ہو گئے۔ رات کو صاحب مزار حضرت مخدوم شاہ مینا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عالم رویا میں شیخ الاسلام سے فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ وقدس سرہ العزیز کے مزار رحمت آثار کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ دہلی تشریف لے آئے اور ایک طویل مدت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی قدس سرہ العزیز کے مزار اقدس پر ریاضت میں مصروف رہے۔ زائرین اور راہگیروں کو کاندھے پر مشک رکھ کر پانی پلاتے، مسجد میں وضو کے لیے پانی بھرتے اور چند گھروں میں بھی پانی بھرتے، جس کی اجرت سے خشک روٹی کا بندوبست فرماتے اور روزانہ بعد نماز عشاء اسی خشک روٹی سے، جس کے لیے نہ دال ہوتی نہ ترکاری، افطار فرماتے اور ہمیشہ روزے دار رہتے۔ مزار پنانوار کے حجرے کی دیوار پر اپنا دست حق پرست رکھ کر رات کو کھڑے ہو کر ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔ ایک مدت مزار خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ پر خدمات انجام دیں اور پھر وہاں سے بہت ساری نعمتیں جو عطا ہوئیں سمیٹ کر سلطان الہند حبیب اللہ خواجہ بزرگ سیدنا معین الدین چشتی عطائے رسول قدس سرہ العزیز کے مزار رحمت آثار پر اجمیر شریف حاضر ہو گئے کہ جہاں کی خاک طالبان حق کے لیے کحل الجواہر ہے۔ آپ یہاں با کمال اخفا یعنی اپنے آپ کو سب سے، اپنی کیفیات کو سب سے چھپا کر رکھنے والا اخفا سے کے ساتھ 12 برس مقیم رہے اور اپنی درویشی کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایک روایت یوں بھی مرقوم ہے کہ آپ 6 برس اجمیر شریف میں خواجہ بزرگ رضی اللہ تعالی عنہ کے بقعہ شریفہ میں فروکش رہے اور 6 سال خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی شہید محبت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر باش رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ہر دربار سے ہزارہا نعمتیں وصول فرمائی۔ اجمیر شریف سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر فرید الافراد قطب الاقطاب زہد الانبیاء حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزیز کے مزار پنانوار پر پاک پتن شریف حاضر ہوئے اور یہاں سے بھی بے شمار نعمتیں پائیں۔ الغرض اسی طرح ایک مدت تک ریاضات و مجاہدات میں زندگی بسر فرما کر اور ترک و تجرید میں درجہ کمال کو پہنچے اور پاک پتن شریف سے ہی مرشد کامل کا پتہ ملا تو بیعت کی نیت سے توسع مقدسہ کا رخ کیا۔ قصہ کوتاہ، جب حضرت خواجہ شاہ محمد سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی برس پرکھا اور راہ محبت میں ثابت قدم پایا تو طلب حق کے لیے کامل و مکمل دیکھا تو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں داخل فرما لیا اور اسی وقت خرقہ خلافت سے نواز دیا
اور خواجہ بزرگ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانہ مبارکہ کی حاضری اور قدم بوسی کا حکم فرمایا۔ اس دور میں توسع مشرفہ سے اجمیر شریف کا سفر بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا، کیونکہ درمیان میں ریگستان تھا جہاں پانی اور خوراک کا میسر آنا جوئے شیر کے مترادف تھا۔ بہرحال آستانہ غریب نواز کی زیارت اور آستہ بوسی فرما کر 3 دن کے مختصر قیام کے بعد واپس توسع مقدسہ کی طرف آپ نے دوبارہ سفر شروع فرمایا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے پہلے خلیفہ حضرت مولانا باران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب خلافت عطا کی تو آپ کو بھی توسع اجمیر شریف کے سفر کا حکم دیا اور خادموں سے کہا کہ ان کے سفر کا انتظام کیا جائے، سامان سفر تیار کیا جائے۔ اسی لیے خدام نے عرض کیا کہ شاوری صاحب اب اجمیر جا رہے ہیں تو ان کا بھی سامان سفر تیار کیا جائے۔ تو حضور شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خود غنی ہیں، انہیں کسی سامان سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان سے پنجاب بلکہ خاص توسع شریف اور عرب شریف تک میں آپ یعنی حضرت شیخ الاسلام محمد علی خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد کثیر ہے۔ آپ نے کئی حج کیے اور اجازت و خلافت کے بعد حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حرمین الشریفین کی حاضری اور زیارت اور حج کی ادائیگی کے لیے سفر فرمایا اور کامل 10 برس آپ حجاز مقدس میں قیام فرما رہے۔ حضرت شیخ الاسلام کا مقام اولیاء وقت میں منفرد اور نہایت بلند تھا۔ ایک دن میاں محمد باران صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دینی بھائیوں کا ذکر اپنی محفل میں فرما رہے تھے اور ان کے فضائل اپنی مجلس میں ارشاد فرما رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے شاہوری صاحب، یہ شاہوری جو لفظ ہے نا، حضرت شاہ سلیمان توسوی غریب نواز نے اپنے مرید خاص حضرت حافظ سید محمد علی شاہ صاحب خیر آبادی کو عطا فرمایا تھا، لہذا سب حافظ صاحب کو شاہوری صاحب کے نام سے پکارتے اور جانتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے شاہوری صاحب کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو حضرت مولانا باران صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم ان کی شان کیا بیان کریں کہ جن کے لیے ہم نے اپنے شیخ کریم کی زبانی یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ شاہوری صاحب نے اپنی بیعت سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ حضرت پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کسی معاملے میں حضرت حافظ صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے معلوم کرنا مقصود ہوتی تو فرماتے کہ شاہوری صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور دیگر اولیاء وقت سب آپ کے اوصاف حمیدہ کے مداح تھے۔ چنانچہ مولانا انوار الحق صاحب قدس سرہ العزیز
حافظ صاحب قبلہ کو شبلی وقت کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے، جبکہ وہ خود لکھنؤ کے اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ ایک دن حافظ صاحب قبلہ مولانا کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور ان سے مصافحہ کیا، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کی دستبوسی کرو کہ یہ شیر حق ہیں۔ مناقب حافظیہ کا اردو ترجمہ جو میں نے بحمد اللہ خود کیا ہے، اس کا مسودہ میرے سامنے ہے۔ سوچتا ہوں کہ کیا لکھوں اور کیا رہنے دوں، مگر فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اپنے فضل و رحمت سے نوازیں اور دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی آئندہ نشست میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔